بسم الله الرحمن الرحيم یا شہسوار کربلا کی شہسواری کو سلام، شہسوار کربلا کی شہسواری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، دل کے ٹکڑے علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی سے بظاہر یہی معلوم ہو رہا کہ رمضان المبارک ختم ہو گیا، تو اس سلسلہ میں نے جمعہ پر بھی کئی مرتبہ یہ بات دہرائی، اب بھی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ دعا پہلے کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا یہ رمضان آخری رمضان نہ ہو، اپنے فضل و کرم سے دوبارہ بھی ہمیں یہ نصیب فرما، اور اگر تیرے علم میں یہی ہے کہ اب ہماری قسمت میں دوسرا رمضان نہیں رہا تو ہمیں مرحومین میں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر رحمت تیری ہو گئی ہے، محرومین اور بد نصیب لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرنا۔ دل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رحمت فرما دے، بد نصیب نہ رہ جائیں۔ تو رمضان المبارک کے سلسلہ میں صرف ایک مختصر سی بات اپنی یاد دہانی کے لیے آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے بزرگ گزرے عالم اسلام میں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تو تھا، وہ بوری میں دانے ڈال رہا تھا مگر بوری بھرتی نہیں تھی۔ اس نے پھر دیکھا کہ بوری کو تو چوہے نے کاٹ کر اس کے اندر سوراخ کر رکھا، اس لیے جب میں ڈالتا ہوں نکلتا جا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اعمال ہم کرتے جائیں مگر چوہا لگا ہوا تو پھر وہ بوری بھرے گی نہیں۔ یہ اس کو قرآن نے حابطۃ اعمالکم کہا، یہ بہت بری سزا ہے کہ عمل ضائع ہو جائے۔ ہم اس دن ڈھونڈیں کہ ہمارے روزے کہاں، وہاں نکلے ہی کچھ نہ، بوری خالی ہو، تو خالی ہماری کرتوتوں سے ہوتی ہے، اللہ ظالم نہیں، وہ تو بہت رحیم ہے، بہانے ڈھونڈتا بخشش کے، بہانہ بھی مید حد بہانہ مید حد، لفظ ایک ہی الگ پڑھے نا، بہانہ بہانہ مید حد، بہانوں سے جنت دیتا ہے، بہا قیمت کو کرتے ہیں، بہا نہ مید حد، قیمت سے نہیں دیتا، مول سے نہیں ہم خرید سکتے، اپنے فضل سے بہانے بنا دیتا، مگر اس کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم بھی احتیاط کریں، چوہا نہ لگا ہوا جو بوری کو کترتا جائے۔ اب چوہا یہی ہے کہ رمضان شریف میں جو کچھ ہم نے سیکھا، میرے طاہر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تربیت کا پروگرام تھا، سبق دیتا گیا کہ 30 دن یا 29 دن تم نے خیال رکھا صبح سے شام تک کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے روزہ برباد ہو جائے۔ یہ سبق اگر پورا سال ہمیں یاد رہے، اتقاء کا، بچ بچ کر چلتے رہے کہ کوئی ایسی غلط حرکت نہ ہو جائے کہ ہماری یہ کرائی محنت ضائع ہو جائے، تو ہم نے رمضان شریف کا اصل فیض جو ہے اس کو حاصل کر لیا۔ اور اگر یہ کہ ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر وہی ہمارے پرانے لچھن پھر تازہ ہو گئے، تو پھر وہ چوہے والی مثال ہے کہ بوری خالی کتر دیا چوہے نے۔ تو اس لیے میں اور آپ سب یہ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ رمضان المبارک میں جس طرح اللہ نے ہمیں توفیق دی، اسی طرح پورا سال برائیوں سے ہمیں بچائے، کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، ورنہ کی کرائی محنت اگر برباد ہو جائے تو اس سے زیادہ خسارہ کوئی نہیں کہ محنت بھی کی اور پلے کچھ نہ پڑا۔ تو اس پر ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، احتیاط اور بچ کر رہنا یہی دین ہے، تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوست ہے، کندھوں پر جیسے شیشوں کا ٹوکرا ہوتا نا تو آدمی بے پرواہی نہیں کرتا، بہت سنبھل کر قدم رکھتا کہ یہ چور نہ ہو جائے۔ ہم بھی زندگی کا جو سفر طے کر رہے ہیں نا، اس میں ہمارے کندھوں پر شیشوں کا ٹکڑا بچا کر اگر لے گئے ایمان اور دین تو سب ٹھیک ہے، ورنہ پھر بربادی اور تباہی سے ہی واسطہ پڑے گا۔
اللہ اس انجام بد سے ہمیں بچائے. اب میرے طاہر بھائی ساتھیوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور پھر دعا بھی کرتے ہیں. جی محترم المقام مفتی مولانا محمد اسحاق، برادرم محمد ارشد، بھائی زاہد اقبال صاحب، شفیق الرحمان صاحب اور دیگر احباب گرامی قدر، یہ موقع اللہ کے ہاں سربسجود ہونے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمارے تھوڑے سے وقت کو پسند فرمایا، اور اس پر جتنا بھی اللہ کا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے، ورنہ یہی وقت کسی اور مشاغل کے اندر صرف ہوتا اور بے مقصد مصروفیات کے اندر جاتا تو خاسرت دنیا والآخرہ. یہ وہ غنیمت کے لمحات ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں مرحمت فرمائے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں اور اس ملک کے اندر بسنے والے بالعموم اور اس شہر کے اندر رہنے والے بالخصوص بہن اور بھائی مولانا سے فیض حاصل کر سکیں. دیانتداری اور ذمہ داری کی بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے شیخ مولانا محمد اسحاق اکرمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے اندر عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. ایسے علماء حق کا وجود اس دور کے اندر نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے جو کرم اور فضل مولانا پر کیا ہے، اور مولانا کی بھی کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو انسانوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں. اگر اللہ پاک نے ان کے وجود کی شکل کے اندر ایک چشمہ صافی اللہ تعالیٰ نے اگر بہایا ہے تو مولانا نہ اپنے وقت کے اندر، نہ اپنے علم کے اندر، نہ اپنے مشاغل کے اندر کوئی بخل کرتے ہیں. جب بھی کوئی آدمی آواز دیتا ہے تو مولانا صرف اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، اس فضل کی ادائیگی جو ہے وہ ذمہ داری کی ادائیگی کے ساتھ ہو سکتی. یہ مولانا کے دل کے اندر یہ بات ہے. سب سے پہلے اس پروگرام کے حوالے سے میں اپنے شیخ، میں دیانتداری کی بات ہے کہ اپنی طبیعت کے حساب سے، مزاج کے اعتبار سے بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتا. یعنی بعض شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا کسی بندے پر 2-4 دن سے زیادہ اثر نہیں ہوتا. کچھ شخصیتیں ایسی ہوگی کتاب پڑھتے پڑھتے بندے کی ایک شخصیت کا ایک ہیولہ آپ کے سامنے آتا ہے، کتاب ختم کرتے کرتے وہ شخصیت ذہن سے نکل جاتی. کسی کے ساتھ آپ بیٹھے 2-4-10 دن تک اس کی شخصیت کا روب اور وقار اور دبدبہ آپ پر قائم رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ کو جو شرف بخشا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ملک غریب پر خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری سرپرستی کے لیے مولانا صاحب جیسی ایک شفیق اور مہربان ہستی کا وجود ہمیں بخشا ہے. الفاظ کے ساتھ نہ تو میں ان کی شخصیت کا احاطہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی ان کا صحیح طور پر شکریہ ادا کر سکتا ہوں. میں تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بس یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس شجر سایہ دار کو قائم و دائم رکھے اور ان کے ثمرات سے مجھے بھی اور سب بہن بھائیوں کو فیض یاب ہونے کا موقع عطا فرمائے. باقی اس کائنات کے اندر انبیاء کرام کی ذات کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہے تو مولانا کھلے دل سے اس کی بات سنتے ہیں اور ایسے